سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے اپنا بہت مصروف اسکیڈول میں سے اپنے، اور اٹس این آنر فور می ٹو ہیو سم ون لائک یو آن مائی لٹل پوڈ کاسٹ، اور بہت ساری چیزوں پہ گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو اگر آپ بتائیں ہیں کیسے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ گھوم رہے تھے اذربائیجان آئی گیس کچھ دن پہلے، ہاؤ واز دا ٹور؟ بس وہ میں ویسے تو اذربائیجان کا درمیان میں ویسے ہی آ گیا ہفتے کا ٹور، اور یونیورسٹی کے کچھ دوست تھے پروفیسرس اور ہم رائٹرس کا گروپ گئے ہم ساتھ، بڑا اچھا رہا۔ اور میں نے 2019 میں گیا تھا ایسٹرن اذربائیجان میں، جو کہ ایران میں ہے، تبریز۔ تو جو اس کا ایسٹرن پارٹ ہے وہ تو میں نے 2019 میں گھوما تھا، اچھا لگا تھا۔ وہ تبریز بہت اچھا شہر ہے اور بہت اچھا علاقہ ہے۔ تو اس دفعہ دوستوں نے کہا کہ چلتے ہیں، پھر ہم گئے اذربائیجان اور اچھا رہا، بہت اٹ وینٹ ویری ویل۔ اور ویسے اچھا جی جی باقی مصروفیات تو ہماری سارا دن پڑھنا لکھنا ہے، اور ٹیبل میں بہت کام ہے، کتابیں میری کافی کتابیں ہیں جو جانی ہیں پریس میں، تو انہیں میں لگا ہوا۔ اچھا، 18 امینڈمنٹ کے تناظر میں بات کرنے سے مطلب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے نا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بریف سا نا انٹرو دے دیں کہ 18 امینڈمنٹ ہے کیا، کیونکہ میرا جو پرپز ہے نا پورا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ بیسک چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم پھر اس کے اوپر بلڈ اپ کرتے ہیں کسی ڈسکشن کا، تو وہ مس کر دیتے ہیں، پوائنٹ ہی مس کر دیتے ہیں کہ یہ جب ان کو بیسک ہی نہیں پتا، جب ہم ان کو بولتے ہیں آئین، جب ان کو بولتے ہیں قانون کی بالادستی یا 18ویں ترمیم، اس کی چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو آئی ووڈ لائک کہ تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دے دیں 18ویں ترمیم کا، دین ویل گو ڈگ ڈیپر۔ دیکھیے شہریار، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں 18ویں ترمیم پر آنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں، اور وہ بیک گراؤنڈ دو طرح کا ہوگا۔ ایک بیک گراؤنڈ کا پہلو یہ ہوگا کہ ہم وفاقیت کا نظام کہتے کس چیز کو ہے، کیونکہ جب تک ہم فیڈرل جو فریم ورک ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تب تک ظاہر ہے اس کے تقاضے، اس کے اصول، اس کی شرائط ان کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی تقریباً 194 ممالک ہیں یو این او کے ممبر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو تقاضے ہوتے ہیں وفاقیت کے، وہ اصل میں 3 قسم کی بنیادی صورتحالیں ہوتی ہیں یا شرائط ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، جن کے بنیاد پر کوئی بھی ملک جو ہے وہ وفاقیت کا حامل ہونے کے لائق ہوتا ہے۔ اور وہ 3 شرائط یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وفاقیت کا نظام دراصل ایک سماجی یا عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، وہ کوئی تاریخی ملک نہیں ہوتا، کوئی ایک قوم نہیں ہوتی۔ وفاقیت کا نظام کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ یا ایک ایسا ملک کہ جہاں قومیتیں مختلف ہوں، زبانیں مختلف ہوں، لسانی گروہ مختلف ہوں، ثقافتی تنوع بہت ہو، مذہبی تنوع وہاں پہ ہو، علاقائی تنوع وہاں پہ ہو، تو ہر طرح کا، چاہے وہ قومیتی ہو، لسانی ہو، مذہبی ہو، ثقافتی ہو، نسلی ہو یا علاقائی ہو، جن کو ہم صوبے کہتے ہیں، تو ہر طرح کا جو تنوع ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، اگر کسی معاشرے اور ملک میں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ ملک اس قابل ہوگا کہ اس کو وفاقیت کا حامل قرار دیا جائے، کیونکہ وفاقیت کا مطلب ہی ہے کہ کوئی ایسا مشترکہ کانٹریکٹ، کوئی عمرانی معاہدہ جس کے تحت مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف قومیتوں کے حامل لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف ثقافتوں کے لوگ اور مختلف علاقوں کے لوگ الگ ہوتے ہوئے بھی، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے بھی، وہ ایک ساتھ مل کے کسی نظام میں، کسی ملک میں رہنا چاہے، تو اس کا مطلب یہ وفاقیت کا نظام کی پہلی شرط ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو 75 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک ہم تنوع کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائے کہ ڈائیورسٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کو ختم کر دو، سب کی شناخت کو ختم کر دو، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ تنوع کو یا ڈائیورسٹی کو بدبختی میں بدل دو کہ لوگ آپس میں لڑتے ہی رہیں اور آپس میں دست و گریباں ہی رہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی، کہ وہ معاشرہ مختلف ہے، اس میں تنوع ہے، اور وہ ایک فطری سی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ ایک نیچرل سی بات ہے، اور وہ تاریخ کے حالات کے اعتبار پہ ہے، لیکن وہ لوگ آپس میں مل کے رہیں گے اور بطور ایک مہذب معاشرے کے رہیں گے۔ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اپنی زبان پر، اپنے لباس پر، اپنی ثقافت پر، اپنی شناخت پر، اپنے مفادات پر۔
لیکن اس کے باوجود کچھ اصول طے کریں گے کہ جس کے بنیاد پر آپ مل کے ساتھ رہیں گے, ٹھیک ہے نا, اس کے باوجود طے کریں گے کہ جس کے بنیاد پر آپ مل کے ساتھ رہیں گے, ٹھیک ہے نا. ممالک کو ریگولیٹ کرنا یا وہاں انتظام کاری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے اتھارٹیز کو, پاورز کو ڈیلیگیٹ کرنا, ڈی سینٹرلائز کرنا, یہ بھی ایک بنیادی تقاضا ہوتا ہے. اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی معاشرہ متنوع بھی ہے, وہاں تنوع بھی ہے, ڈائیورسٹی بھی ہے, وہاں جغرافیہ بھی بڑا ہے اور آبادی بھی بڑی ہے, تب بھی بڑی آبادیوں کو ریگولیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی سینٹرلائزیشن, اور اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, ہم بات کریں گے بعد میں. کہ 13 ریاستوں نے جو کہ برٹش کالونیز تھی, جن سے بنا نارتھ امریکہ, ان طور پر اپنے طور پر اعلان کر دیا تھا 76 میں کہ وی آر نو مور پارٹ آف برٹش امپائر. کیوں نہ ہم 13 اسٹیٹس مل کر ایک کانفیڈریشن بنائیں جس میں ہماری جو ڈسٹنکٹ شناختیں ہیں وہ بھی قائم رہیں, ہماری ریاستیں بھی قائم رہیں, اور ہمارا سیلف رول بھی قائم رہے, اور ہم ایک ملک میں ایک ساتھ رہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی صورتحال بنے خطرات کی تو ہم مل کر مقابلہ کریں. This is how those 13 British dominions or former British colonies together laid the foundation of the first ever confederation of the world back in 1781 through an agreed constitution, or Thomas Jefferson was the main architect behind that constitution and arrangement. تو اس کے بعد اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ 1848 میں سوئٹزرلینڈ بنا فیڈریشن, آپ کو پتہ ہے 1867 میں جو ہے وہ کینیڈا بنا فیڈریشن, 1871 میں جرمنی جب ریپبلک بنی تو وہ بھی فیڈریشن بنے, 1901 میں آسٹریلیا آلسو بیکیم فیڈریشن. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا یہ کہ جب کالونیل سسٹم کولیپس ہو گیا تو انہوں نے ہمارے جیسے ملک بنا دیے, اور ہم جیسے ملکوں کو ورثے میں دیا وفاقی نظام. ہندوستان کو بھی ملا, پاکستان کو بھی سسٹم ملا, اسی طرح بہت سے ریجنز ہیں کہ جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کالونیل لیگیسی تھی کہ جو اس کے طور پر یہ نظام سب کو ملا. لیکن ظاہر ہے پھر ان کے پاس یہ پروویژن تھا کہ وہ اپنے حالات کے اعتبار سے اس کو امپروو کریں, اس کو ٹھیک کریں, اس کو درست کریں, کیونکہ اب ان کو مل چکی تھی آزادی, ایٹ لیسٹ بظاہر تو مل چکی تھی, اور ابھی نیو کالونیل سسٹم نہیں آیا تھا, مطلب پراپر ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں چلے گئے سر. ہاں, وہ نیو کالونیل سے نیو کالونیل میں کی ظاہر ٹرانسفارمیشن ہوئی, اور وہ تو بڑی ڈیبیٹ ہے. لیکن بہرحال ایک محدود حد تک ان کو ضرور اپنی ریاستی ساورنٹی تھی کہ they could have changed their constitutions, they could have laid the foundation of their own systems on the basis of their own realities. یہ سب کچھ تھا. تو پاکستان اور ہندوستان کو بھی یہ نظام ورثے میں ملا, لیکن وہ کالونیل سسٹم تھا. ظاہر ہے کہ وہ بہت سینٹرلائز تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ برائے نام وفاقی تھا, لیکن اپنے اندر, اپنے مزاج کے اندر وہ بہت سینٹرلائز تھا. وہ ایک پراپر کالونیل سینٹرلائز سسٹم تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 60s اور 70s میں دنیا میں ایک ویو آتی ہے کہ جس میں بہت سے ممالک نے نہ کمپلشن میں مطلب اس کو اڈاپٹ کیا, نہ کالونیل ورثے کے طور پر اڈاپٹ کیا, لیکن بائی چوائس بھی اڈاپٹ کرنے کی روایت شروع ہوئی. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو دیگر بہت سے ممالک کی طرح یہ نظام ورثے میں تو ملا 1947 کے انڈیپینڈنس ایکٹ کی بنیاد پر. اپنے قیام سے کے آغاز سے ہی پاکستان میں تنوع کا انکار کیا, اور بجائے اس کے کہ ہم ایک معاشرے کے طور پر یکجہتی تلاش کرتے تنوع کے احترام میں, ہم نے یونیفارمٹی, یکسانیت کا ایک سوڈو, ایک بہت ہی غلط قسم کا, خود فریب قسم کا پیراڈائم اڈاپٹ کیا. also known as the Pakistani culture.
ہاں تو اب یہ ہوا کہ ہاں پاکستانی آپ کہہ سکتے ہیں براڈر سینس میں، اس معنوں میں کہ اس کے اندر ذیلی کلچر بہت ہے، زبانیں I بہت think ہیں، مذاہب مختلف personally ہیں. ہاں Pakistaniyat is not a culture. ہاں لیکن ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ اب قوم صرف پاکستانی ہے، جو کہ کوئی وفاقی ملک قوم نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے تھے کہ اس ملک میں بہت سی قومیتیں ہیں کہ جو صدیوں ہزاروں سالوں سے قومیتیں ہیں. اس ملک میں بہت سی زبانیں ہیں، سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، براوی، اردو، اور ایک بڑی لمبی فہرست ہے زبانوں کی. وہ ہماری ظاہر ہے جب ایک ملک میں لوگ رہتے ہیں ان کی زبانیں ہیں تو ہماری زبانیں ہوں گی، چاہے وہ لوگ تھوڑے سے ہوں یا لوگ بہت سے ہوں. لیکن جتنے بھی لوگ آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں وہ سب آپ کی زبانیں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کہا گیا کہ صرف اردو قومی زبان ہوگی، حالانکہ اردو ایک خوبصورت زبان ہے اور اردو سے کسی کو نہ اختلاف ہے، نہ اردو سے کسی کو نفرت ہے. اردو بہت کامنلی بولے والی جانے والی زبان ہے. اردو ادب بہت مقبول ہے. ہم سب، میں تو ذاتی طور پر میری مادری زبان سندھی ہے، لیکن اردو ادب میرا بنیادی شعبہ رہا ہے، سبجیکٹ رہا ہے. میں نے اردو ادب پہ لکھا بھی بہت ہے، میں نے پڑھا اردو ادب کو بہت ہے. ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو. تو اردو کا تو مسئلہ نہیں ہے. سوال ہے کہ لسانی جو برابری ہے یا جو لسانی ایک حقوق ہوتے ہیں، تو 75 سال گزر گئے، زبانوں کو قومی زبانیں نہیں مانا جاتا، اور اردو کو بجائے آپ قومی زبان قرار دیتے اور اردو کو متنازع بنا دیتے. اس سے بہتر تھا کہ آپ کہتے کہ اردو رابطے کی زبان ہے، لنگوا فرینکا ہے، جیسے دنیا کے بہت سے ممالک میں ہوتی ہے. اور کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا اردو کی اس حیثیت پر کہ وہ لنگوا فرینکا یا ملک کی رابطے کی زبان نہ ہو. لیکن قومی کہہ دینے سے ظاہر ہے کہ پھر تنازعات، پھر مسائل، کیونکہ اس سے باقی زبانوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور ان کی تشخص اور شناخت کا سوال اٹھتا ہے. کا سوال ہو، آپ نے خود کہا، پھر تو قومی لباس آ گیا، پھر تو ایک قوم آ گئی، پھر تو مطلب ہر چیز، پھر آپ کا سارا بیانیہ ریاست کا جو ہے وہ ملی نغموں کے ذریعے آ گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان ایک مکمل طور پہ تقسیم شدہ معاشرہ ہے انفارچونیٹلی. اور 75 سال بہت ہوتے ہیں کسی معاشرے کو یونائٹ کرنے کے لیے، کسی معاشرے کو جمہوری بنانے کے لیے، وہاں پرامن بقائے باہمی کو انشور کرنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ریاست کے بیانیے نے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سماج اور معاشرہ تو آج بھی تنوع کا احترام کرتا ہے. معاشرہ تو آج بھی زبانوں سے پیار کرتا ہے، ان کے رقص سے پیار کرتا ہے، ان کے لباسوں سے پیار کرتا ہے، کھانوں سے پیار کرتا ہے، موسیقی سے پیار کرتا ہے، مختلف علاقوں سے پیار کرتا ہے. تو معاشرہ تو نفرت آج بھی نہیں کر رہا، نہ وہ اردو سے کر رہا ہے، نہ وہ سندھی سے کر رہا ہے، نہ وہ بلوچی اور پنجابی اور سرائکی اور پشتو سے کر رہا ہے. معاشرہ نفرت نہیں کر رہا، وہ تو اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. لیکن ریاست آج بھی اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ وہ اس کا انکار کرتے رہے. تو یہ ایک مسئلہ سامنے آیا. دوسرا جو 18ویں ترمیم کے پس منظر کا معاملہ وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہسٹری ہے پاکستان کی وہ بڑی بدقسمت ہے. کہ آپ دیکھیں کہ 1947 سے 1940 یعنی 55 میں جب 1 یونٹ لگا تو 56 میں تو لگ گیا، آئین آ گیا دوسرا. تو اس کا مطلب کہ 47 سے 56 تک کی جو 9 سال تھے، ان 9 سالوں کے اندر پاکستان میں وہی کالونیل آئین عبوری آئین کے طور پہ چلتا رہا جس کو رد کر کے ڈیمانڈ کی گئی تھی پاکستان کی، یا اس طرح کی. تم 9 سال، اب آپ سوچیں کہ ایک نیا ملک بنا ہے، اس کا ایک نارمیٹو اور فارمیٹو فیز ہے، اور اس میں 9 سال، کیونکہ دیکھیں ریاست اور معاشرے کے اندر آئین کی بہت بنیادی حیثیت ہوتی ہے، تو وہ نہیں چل سکا اور وہ 9 سال چلتا رہا. لیکن جو 56 میں آئین آیا اس کا بھی پرابلم یہ ہے شہریار کے اس سے 1 سال پہلے 1955 میں 1 یونٹ نافذ کیا گیا تھا ویسٹ پاکستان میں. تو جب ویسٹ پاکستان میں صوبے ہی نہ رہے، قومیتیں ہی نہ رہیں، زبانیں ہی نہ رہیں، کوئی اور شناختیں نہ رہیں، تو ظاہر ہے کہ وفاقیت کو تو آپ اس کے بنیاد پہ تو اس کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ درست فیصلہ تھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ 56 کا دستور بھی غیر وفاقی ہے، کیونکہ اس میں مغربی پاکستان کے اندر صوبے ختم کر دیے گئے تھے، اور جب صوبے ہی نہ رہے جن کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو پھر کائے کا وفاق اور کہاں کی وفاقیت. اسی طرح وہ آئین بھی
2 سال وہ چل سکا مشکل سے، اور پھر 1958 میں مارشل لا لگ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایوب خان نے پھر 1962 میں اپنا آئین دیا، اور میں اس آئین کے بارے میں بڑے سادہ سے الفاظ ابراہم لنکن سے ادھار لے کے یہی کہتا ہوں کہ اٹ واز کانسٹیٹیوشن آف ایوب خان فار ایوب خان بائی ایوب خان۔ تو ظاہر ہے وہ نہ ملک کے لیے تھا نہ معاشرے کے لیے تھا، تو اس نے بہت نقصان دیا، اور اوپر سے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وقت اس آئین نے نکالا، یعنی جو سب سے بدترین آئین تھا وہی آئین پاکستان کی تاریخ میں 62 سے 70 تک چلتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آئیے کہ جو 73 کا آئین کی بننے کی بات ہے، دیکھیں 70 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایڈل فرنچائز کی بنیاد پر انتخابات ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عوامی لیگ جیت گئی، اور جو سبقت حاصل ہوئی وہ مشرقی بنگال کو ہوئی، اور عوامی لیگ وہاں جیت چکی تھی پورے اکثریتی طور پر۔ تو اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا، جمہوری اور وفاقی تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اقتدار حوالے کرتے عوامی لیگ کے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک ٹوٹ گیا، آپ کو سب پتہ ہے۔ اور اب میرا یہاں جو بات کرنے کا ذکر یہ ہے آئین کے اعتبار سے کہ 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا، تو بھٹو صاحب جو ہے وہ ان کو بنا دیا گیا، پاکستان کا پہلا دلچسپ تجربہ تھا عجیب و غریب کہ فرسٹ ایور سویلین، کہ وہ مارشل لا کے سویلین ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ بھی ایک عجیب مذاق تھا۔ اور انہوں نے یہ کیا کہ 72 میں ایک عبوری آئین بھی دیا 72 میں، جو صدارتی آئین تھا، لیکن وہ 1 سال کے لیے تھا، اور وہ زیادہ اس نے جانا تھا۔ اب 73 کے دستور پر میری ایک بڑی بنیادی تنقید ہے، اور وہ تنقید یہ ہے کہ دیکھیں جو 70 کے انتخابات ہوئے تھے، وہ انتخابات ہوئے تھے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے لیے، یعنی وہ کوئی معمول کی اسمبلی کے لیے انتخابات نہیں تھے، وہ انتخابات ایک ایسی پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے تھے کہ جس نے اس ملک کو آئین دینا تھا۔ اور جب آپ نے اس پارلیمنٹ، منتخب شدہ پارلیمنٹ کی میجارٹی کو نہیں تسلیم کیا اور وہ جا چکی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو یا اس وقت کی پارلیمنٹ کو یا اس وقت کی ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ باقی بچی ہوئی پارلیمنٹ سے قانون آئین سازی کرے۔ اصول یہ تھا کہ they should have gone back to the people of Pakistan، وہ باقی بچے ہوئے ملک میں واپس جاتے عوام کے پاس کہ اب نئے بچے ہوئے ملک کے اندر ہم ایک مرتبہ پھر دستور ساز اسمبلی کے انتخابات کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے انتخابات۔ مجھے یقین ہے کہ مشرقی بنگال کے سانحے کے بعد یہاں کے نتائج بڑے مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ بہرحال وہاں سے آئین بنا دیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر درست نہیں تھا، لیکن چلیں یہ سب کچھ مطلب نوٹ آف ڈائسنٹ کی بنیاد پر ہی صحیح آگے بڑھتے ہیں کہ وہ آئین بن گیا۔ لیکن 73 کا جو آئین ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ حالانکہ اس کے بارے میں بڑا ہوتا ہے کہ وہ بڑا کمال آئین تھا، 73 کا دستور بھی کالونیل جو ایکٹ تھا 1935 کا، اسی کی کنٹینیوٹی تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ 73 کا آئین کوئی بہت ہی وفاقی اور بہت ہی جمہوری آئین تھا۔ 73 کا دستور بھی 1935 کے ایکٹ کی ایک شکل تھی، تھوڑی سی ترمیم شدہ، اور اس میں کنکرنٹ لسٹ موجود تھی، اس میں صوبائی خود مختاری محدود تھی، اس میں بہت سے امبیلنسز تھے اس میں، جو کہ وفاقیت کے اعتبار سے ہم اس میں بڑی تنقید کر سکتے ہیں، اور میں کرتا رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ 73 کے آئین کو، جو کہ غلط طریقے سے بنا تھا، مطلب اس پارلیمنٹ کو حق ہی حاصل نہیں تھا کہ وہ ایک نیا دستور بنائے، وہ بھی بن گیا، چلیں ٹھیک ہے، لیکن اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ چلو جہاں سے بھی آپ نے آغاز کیا سفر کا، تو بہتر ہوتا کہ آپ اس دستور کو اب جمہوری وفاقی اصولوں کی بنیاد پر انکریمنٹلی مسلسل بہتر کرتے، تبدیل کرتے، اس کو اس سطح پر لاتے کہ جو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں وفاقیت کے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم نے اور مشرف کی 17ویں ترمیم نے، جو بہت محدود قسم کی خود مختاری صوبائی تھی،
وہ بھی لے لی، یا جو جمہوری عناصر تھے، کوئی پارلیمانی توازن تھا، کچھ بہت جو محدود تھا اس کو بھی بگاڑ دیا. اور جو پاکستان کا جو دستور ہے وہ مطلب ایک ایسا ہاچ پاچ بن گیا جس کو نہ آپ پارلیمانی کہہ سکتے تھے، جس کو نہ آپ صدارتی کہہ سکتے تھے، اور یہ مکمل طور پر ایک ڈسٹارشن تھی جمہوریت اور وفاقیت کے اصولوں کی. تو اس تناظر میں 2000 میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے ہوگی 2006 کی بات ہوگی، کہ جس میں ملک کی اس وقت کی دو بڑی جماعتیں پی 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 اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے لندن میں ایک میثاق جمہوریت کیا، ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت پاور میں آئے گی تو ہم آئین کو ریسٹور کریں گے اور کچھ آگے بڑھیں گے. اور پھر 2008 میں انتخابات ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں جا کر وہ پروسیس شروع ہوا کہ جس کو آپ 18ویں آئینی ترمیم کہتے ہیں. اب یہ ہے اس کا پس منظر کہ 18ویں آئینی ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم، مشرف کی 17ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، اور 73 کے آئین میں کچھ مزید بھی تبدیلیاں کی جائیں کہ جو بہتر ہوں. اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2010 میں یہ ترمیم پاس ہوئی، اور 30 جون 2011 میں ڈیڈ لائن تھی اس کی امپلیمنٹیشن کی، کہ اس کا مکمل اطلاق ہو جائے گا، جس کو اب 10 سال مکمل ہو چکے، ہم 11ویں سال میں چل رہے ہیں اس وقت، اور جون میں اس کو 12 سال پورے ہو جائیں گے 30 جون کو. لیکن ابھی تک 18ویں آئینی ترمیم پر مکمل طور پہ عمل نہیں ہو سکا، اور اس کا جو ڈینائل ہے وہ ڈی فیکٹو سینس میں جاری ہے. اور عمران خان کی حکومت نے تو یہ مکمل کوشش کی کہ اس کو مکمل طور پہ ابنڈن کیا جائے، اس کو واپس لیا جائے، ریورس کرنے کی باتیں بھی ہو رہی تھی، یا اس ریورس کیا جائے، یا اس کو عملاً غیر فعال کیا جائے، جو عمران خان نے کیا بھی، کہ عمران خان نے 18ویں ترمیم کا کوئی پروٹوکول نہیں مانا اور وہ اپنے ہی حساب سے چلتا رہا. وہ تو پورے ملک کے اندر یکساں قومی نصاب رائج کرنا چاہ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو تعلیم ہے وہ صوبائی مسئلہ ہے. جی ہاں. تو اب سوال یہ ہے کہ اب آپ کے جو سوال کا آخری پارٹ پر میں آتا ہوں، پھر آسان ہو جائے گی بات کہ اس میں کیا کیا باتیں تھیں. دیکھیں 5-6 موٹی باتیں. ویسے تو اس وقت دستور کے اندر 286 آرٹیکلز تھے، اینڈ آؤٹ آف 286 آرٹیکلز 103 آرٹیکلز ور امینڈیڈ. تو اس کا مطلب کہ کوئی 37% جو حصہ تھا کانسٹیٹیوشن کا وہ ترمیم کیا گیا تھا 18ویں ترمیم میں. تو 1/3 سے بھی زیادہ ہے. It makes 137. پورا اوور ہال کیا گیا، پورا انجن کھول کے صفائی کی گئی ہے. 37%. تو اب اس کے اندر کیا کچھ تھا جو موٹی باتیں ہیں، سارے ہم آرٹیکلس کو نہیں لے سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 103 آرٹیکلس کے لیے کم سے کم ہے وہ ہر آرٹیکل پہ ہم 3 منٹ بھی لگائیں تبھی ہمیں کوئی 3-4 گھنٹے چاہیے. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ 8ویں ترمیم کو ختم کیا گیا، سوائے 1-2 شکوں کو رکھنے کے، لائک 60 آرٹیکل 63-64 جو آرٹیکل ہے، اس طرح کے کچھ اور آرٹیکلس ہیں، اسلامی دفاعات ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا. اور لیکن بڑا حصہ 8ویں ترمیم کا ختم کر دیا گیا. اسی طرح 17ویں ترمیم کا بھی کچھ حصہ باقی رکھا گیا، اور باقی اس کا بڑا حصہ ختم کر دیا گیا. اور جو 5-6 موٹی باتیں اس میں ہوئی، اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ صدارتی جو اختیارات بیجا دیے گئے تھے ایوان صدر کو، وہ واپس لے لیے گئے، کیونکہ ملک کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوریت ہے، تو وہ اختیارات واپس بھیج دیے گئے پارلیمنٹ. ایک یہ بات بہتر ہوئی. پھر آج کل ویسے بھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے جو وقت پایا ہوا ہے، یہ تو شکر کرتے ہوں گے کہ زرداری صاحب نے لے لیے تھے، واپس کر دیے تھے، ورنہ یہ تو جینے نہ دیتے. یہ تو ظاہر ہے. تو اس لیے اب وہ کم از کم جو ہے زرداری صاحب نے واپس نہیں لیے تھے، ظاہر ہے وہ تو ترمیم کو ہی کہیں گے کہ 18ویں ترمیم نے لیے تھے obviously. اور جس میں تمام جماعتیں شامل تھیں، ظاہر ہے 24 ممبران تھے اور تمام جماعتیں شامل تھیں، لیکن انیشیٹو ان کا تھا. ٹھیک ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے. اب آئیے دوسری بات پر کہ جو 5-6 باتیں اور ہوئی اس میں دوسری بات بڑی یہ ہوئی کہ ڈسکریشنری پاورز جو تھے اس زمانے میں صدر کو بھی حاصل تھے، وزیر اعظم کو بھی حاصل تھے، چیف جسٹس کو بھی حاصل تھے، اور بہت سے. تو اس لیے 18ویں ترمیم نے ڈسکریشنری پاور، ثواب دیدی اختیارات ختم کر دیے، گورنر سے لے کر اور صدر سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر اور چیف جسٹس تک.
اس وقت پاکستان کے دستور میں کسی بھی منصب پر بیٹھے ہوئے کسی فرد کو ثواب دیدی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی جمہوری یا آئینی ادارے کے سامنے جواب دہ ہے، وہاں سے توثیق اور منظور لینے کے بعد کے علاوہ وہ اکیلے طور پر فیصلے کرنے کا مجاز نہیں ہے. یہ ایک بہتر بات ہوئی. تیسرا کام یہ ہوا کہ کانکرنٹ لسٹ، جو میں نے پہلے بتایا کہ کالونیل پریکٹس تھی، کہ 1935 کے انڈیا ایکٹ میں کیا تھا کہ ایک فیڈرل لسٹ تھی، دوسری کانکرنٹ لسٹ تھی جس میں صوبے اور مرکز کے پاس مشترکہ اختیارات اور ڈومین تھے، اور تیسری ہوتی تھی ریزیڈیول پاورز کی لسٹ، کہ مطلب جو بھی اختیارات بچ گئے وہ آٹومیٹیکلی سمجھ جائیں گے وہ صوبوں کے اختیارات ہیں. تو کانکرنٹ لسٹ کو جاری رکھا ہمارے 9 سال کے عبوری دور میں، پہلے میں، اس کے بعد 56 میں جاری رکھا گیا، 62 میں رکھا گیا، حتیٰ کہ 73 کے دستور میں بھی کانکرنٹ لسٹ موجود تھی. اور میں آپ کے توسط سے یہ بات ریکارڈ پہ لاؤں کہ جب یہ ترمیم کی صورتحال بن رہی تھی تو مجھے بھی کافی موقع ملا تھا انٹریکشن کا. تو ایک دفعہ ہم ساتھ تھے نیپال میں، ایس ایم ظفر صاحب، میں، آئی رحمان صاحب، ڈاکٹر سید جعفر احمد، ظفر اللہ خان صاحب، اور کافی دوست اور بھی تھے. تو بشرا گوہر بی بی سینیٹر تھیں عوامی نیشنل پارٹی سے، کافی دوست تھے. تو وہاں یہ ڈسکشن ہوا کہ کیا بھٹو صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں 10 سال کے اندر کانکرنس ختم کر دوں گا، ایبالش کر دوں گا. تو ایس ایم ظفر صاحب چونکہ اس دستور میں سگنیٹری تھے تو ان سے ہم نے تصدیق کروائی. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، اور ایس ایم ظفر صاحب بھی زندہ ہیں، اور آئی رحمان صاحب کی وفات ہو گئی ہے لیکن باقی سب لوگ زندہ ہیں، موجود ہیں. کہ ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کہ یہ گفتگو بھٹو، بزنجو صاحب اور میرے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں اقتدار میں رہا تو 10 سال کے اندر ختم کر دوں گا. اس کا مطلب کہ وہ کوئی آفیشیل، کوئی فارمل، کوئی تحریری کمٹمنٹ نہیں تھی جو پارلیمنٹ سے پیش کی گئی تھی، وہ ایک غیر رسمی گفتگو تھی ایک پرائیویٹ کھانے کی ٹیبل پر جس پر یہ بات ہوئی تھی. ہاں، لیکن اچھا ہوا کہ 18ویں آئینی ترمیم نے بہرحال کنکرنٹ لسٹ کو، اور میں اس میں بتا دوں کہ کنکرنٹ لسٹ میں 46 سبجیکٹس تھے، اور کنکرنٹ لسٹ کے 46 سبجیکٹس میں سے 7 بھیج دیے گئے فیڈرل لسٹ 2 میں جو بنائی گئی نئے اثر نو، اور 39 سبجیکٹس جو ہیں وہ شفٹ کر دیے گئے ریسپیکٹو صوبوں کے پاس، اور اس طرح وہ ختم ہو گئی. اور ان 39 جو شعبہ جات تھے جو بھیج دیے گئے صوبوں کو، ان کی بنیاد پر 17 وزارتیں نئی تشکیل ہوئیں جو کہ صوبوں کو منتقل کر دی گئیں وفاق سے. وہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی بہت سی وزارتیں غیر آئینی ہیں. وزارت تعلیم وفاق میں غیر آئینی ہے جی. ریلوے کی وزارت وہ فیڈرل لسٹ 2 سی سی آئی کا سبجیکٹ ہے، وہ وزارت غیر آئینی ہے. اس طرح کی لمبی غیر فعال کر دی گئی ہمارے پاس سر، اس کا تو مطلب سیکریٹریٹ نہیں بنا تھا. اور یہ پریکٹس پی 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 نے بھی جاری رکھی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف عمران خان نے کیا ہے، یہ پیپلز پارٹی نے بھی پریکٹس جاری رکھی، یہ پی ایم ایل این کی حکومت نے بھی جاری رکھی، اور اب پچھلی حکومت عمران خان کی انہوں نے بھی جاری رکھا، ابھی بھی جاری ہے. تو یہ تمام کی تمام حکومتیں کم از کم اس معاملے میں ایک پیج پر ہے کہ انہوں نے وہ تمام وزارتیں جو کہ غیر آئینی ہیں ان کو قائم رکھا ہوا ہے. اور یہ ڈسکورس ہی موجود نہیں ہے سرے سے کہ بھائی آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں جب یہ شعبے یا تو صوبوں کے پاس ہے یا فیڈرل لسٹ 2 کے پاس ہے، صرف کامن انٹرسٹ کے پاس ہے. تو یہ صورتحال. چوتھی بات شہریار یہ ہوئی کہ یہ جو معاملات تھے، مثال کے طور پر قدرتی وسائل کی بات ہے، تو قدرتی وسائل کی جو تقسیم تھی وہ 18ویں ترمیم سے پہلے ایک تو وہ سبجیکٹ وفاقی تھا. وفاقی حکومت صوبوں سے، متعلقہ صوبوں سے پوچھنا گوارا نہیں کرتی تھی. لیکن اس کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جو رائلٹی تھی، یعنی صوبوں کو پی سی 1 بھی شیئر نہیں کرتے تھے، اور وہ براہ راست معاہدے کرتے تھے فیڈرل گورنمنٹ والے کمپنیوں کے ساتھ. تو اب یہ ہوا کہ اس ترمیم کے تحت جو قدرتی وسائل کا سبجیکٹ وہ صوبائی ہے، فیصلے سازی کے اندر 50% دونوں کو حاصل ہے اختیار، وفاق اور صوبوں کو. اور جو رائلٹی ہے سب سے بڑا امپورٹنٹ معاملہ، اس میں پہلے جو ریشو تھا وہ یہ تھا کہ 88.5% ریشو تھا مرکز کا،
اور 11.5% شیئر تھا صوبوں کا. اب آپ تصور کریں کہ بچے کچھ نہیں, اور 11.5 میں سے سارے جگاڑ بھی نکال لیں جو صوبائی حکومتیں کرتی ہیں, تو پھر کتنا بچتا ہوگا صوبوں کے لیے؟ نیچے تو 0.5 پہنچتا ہوگا. تو اس لیے اب یہ ہوا کہ 18ویں ترمیم نے یہ کیا کہ اس میں کا جو رائلٹی ہے وہ 50% کر دی, کہ صوبوں کا شیئر جو ہے وہ 11.5 سے بڑھا کر دیا گیا 50% پر. اور اب وفاقی حکومت کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی سوائے صوبوں کی مرضی کے, ان کے دستخط کے. اس لیے اب یہ معاملہ اس طرح سے ڈیل کیا گیا. اور اسی طرح بہت سے معاملات اور ہیں. انسانی حقوق کے جو چارٹر جو پورشن ہے آئین میں, آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک, اس میں آرٹیکل 10A کا اضافہ ہوا, آرٹیکل 19A کا اضافہ ہوا, آرٹیکل 25A کا اضافہ ہوا کہ آپ حبس بیجا میں رکھ نہیں سکتے. رائٹ ٹو انفارمیشن ایک بنیادی رائٹ ہے شہریوں کا, اور تعلیم بچوں کا 5 سے 16 سال کی عمر تک بنیادی حق ہے. یہ چیزیں شامل ہوئیں فنڈامنٹل رائٹس کے اندر. بہت سے معاملات ہوئے, لیکن میں ایک اور مثال سے دے کر بات آگے بڑھاؤں گا کہ لوکل گورنمنٹس جو ہے, جو آپ کا بنیادی موضوع بھی ہے, تو لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے, اس کے ہم بعد میں کریں گے بات پر, تو لوکل گورنمنٹ کے بارے میں خاموش تھا دستور کہ وہ آخر لازمی طور پر ہوگی نہیں ہوگی. 18ویں آئینی ترمیم نے یہ کیا کہ انڈر آرٹیکل 140A اب یہ آبلیگیٹری بنا دیا گیا کہ ایک تو یہ صوبائی سبجیکٹ ہے جو جس دنیا جہان میں ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ صوبے مجاز ہے کہ وہ اپنی قانون سازی کریں, اپنے ایکٹ بنائیں. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ اس سسٹم کا ہونا جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت اور وفاقیت کا 3rd ٹیئر ہے, فاؤنڈیشنل ٹیئر ہے, وہ ایک لازمی بنا دیا گیا عنصر تقاضا. تو یہ ایک بہتر بات ہوئی. اور وہ الگ بات کہ 11 سال ہونے کو آئے ہیں, ابھی تک بھی اس پر کوئی ڈھنگ سے عمل کوئی بھی صوبہ کرنے کو تیار نہیں ہے, صوبہ سندھ سمیت. تو نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک انسیٹلڈ ایشو ہے. اس طرح سے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی بات ہم نے پہلے کی کہ 18ویں ترمیم سے پہلے وہ ادارہ تو تھا کہ بنایا تھا 73 میں کہ دستور میں بنا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں فیڈرلسٹ 2. اصل پہ فیڈرلسٹ 2 کا مطلب ہے کہ وہ ڈومین جہاں مرکز اور صوبے اکیلے طور پر فیصلے نہیں کر سکتے, دونوں کے درمیان کنسنسس سے ہوں گے, میجورٹی ووٹ نہیں ہوگا. تو اس کو آپ کہتے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی وفاقی ملک میں, تاکہ جو تنازعات ہیں اور وہ بھی سیٹلڈ ہوں, نیگوسیشنس ہوں, بارگیننگس ہوں جمہوری انداز میں. تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہوتی ہے. تو پرابلم یہ تھا شہریار کہ جب 73 میں یہ بنایا گیا تھا تو اس میں نہ تو اس کا سیکریٹریٹ تھا. اب آپ حساب لگائیں کہ آپ کے ملک میں پرائمری اسکول کے لیے بھی بلڈنگ ہے, لیکن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے لیے دو کمروں کا بھی دفتر نہیں تھا. سر زوم پہ ہی کر لیں, بلڈنگ کی ضرورت نہیں, زوم پہ میٹنگ کر لیا کریں ہر مہینے. لیکن آپ اس سے لگا لیں بات. دوسری بات یہ تھی کہ 73 میں یہ ادارہ بنا اور رولز آف بزنس بنے 1991 میں. نواز شریف کی حکومت میں 91 میں رولز آف بزنس بنے. تو آپ حساب لگا دیجئے کہ 73 سے 91 تک رولز آف بزنس نہیں تھے, تو اجلاس کائے کو ہوں گے. تو ظاہر ہے جب آپ رولز آف بزنس نہیں بنائیں گے تو آپ پابندی ہے کہ میٹنگ کریں. یہ ایسے بہت سے معاملات تھے. اب یہ ہوا کہ اس ترمیم نے کیا کیا کہ ایک تو کہا کہ اس کا اپنا سیکریٹریٹ ہوگا جو کہ اب جا کے بنا ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس کا اجلاس ہر 3 مہینے میں لازمی طور پر ہوگا. یہ بنا وہ الگ بات کہ 3 مہینے میں ابھی بھی نہیں ہوتا, اور یہ آئین کی سراسر انحرافی ہے, کیونکہ آئین پابند کرتا ہے گورنمنٹس کو کہ وہ اس میں کریں گے. تو اس طرح کاؤنسل اور پھر اس کا جو اسٹرکچر ہے جو پہلے ناہموار تھا, غیر جمہوری تھا, اس میں مرکز کو زیادہ سبقت حاصل تھی. اب اس کا اسٹرکچر یوں ہے کہ اس کے اندر 8 ممبران ہوتے ہیں, جس میں ایک ممبر ہوتا ہے وزیر اعظم, وہ ممبر ہوتا ہے, صرف سربراہ نہیں ہوتا. اور 4 ممبر ہوتے ہیں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ, یہ ہو گئے 5. اور وزیر اعظم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے صوبے جہاں سے وہ آیا ہے اس کو چھوڑ کر
باقی 3 صوبوں سے اپنی کابینہ وفاق کابینہ میں سے ممبران کو نامزد کریں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ممبران ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے اور 4 ممبران ہوتے ہیں تمام صوبوں سے, اور اس طرح ہر صوبے کے 2 ممبر بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وفاقی وزیر ہے بشمول وزیر اعظم, وہ بھی کسی نہ صوبے سے ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ری اسٹرکچر کر دی گئی کاؤنسل, اور یہ بہت بہتر ہوا. اور باقی جو معاملات ہیں وہ تو ڈیٹیلز میں جائیں گے تو بہت ہے سر. لوکل گورنمنٹ پہ آئے ہم, اگر آئی تھنک کہ 18ویں ترمیم اگر بہت ہی ڈیٹیل میں آپ نے سمجھا دیا, اگر کسی کو نہیں بھی پتا اس کے بارے میں تو اگر وہ یہ گفتگو سن لے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ what was it about. لوکل گورنمنٹ کے بارے میں سر, جیسے کہ میں بھی اس سے قائل ہوں کہ, اور جو ہر جمہوری بندہ یہی کہے گا کہ جمہوریت تب تک کمپلیٹ نہیں ہے جب تک آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں لاتے, کیونکہ جو عام بندے سے جو کنیکٹ ہے ریاست کا وہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو ہی مضبوط ہوتا ہے. لیکن ایک آرگیومنٹ جو مجھے سننے کو ملا پرٹیکولرلی ہمارے ملک سے ریلیٹڈ, حالانکہ میں اس سے قائل نہیں ہوں, لیکن آئی ول پوز دا کوسچن ٹو یو. ایک میرے دوست نے مجھے کہا کہ ہمارے جو مین اسٹریم پالیٹکس میں جو پولوشن ہے, جو فار ایگزامپل الیکٹیبلس کی سیاست ہے, جو پیسہ چلتا ہے, جو کرپشن, جو بھی اس میں جتنی بھی قسم کا گند بھرا ہوا ہے, اگر ہم آج لوکل گورنمنٹس کو اس طرح سے ری انسٹیٹ کریں, مطلب فل انفورسمنٹ کے ساتھ, تو ہوگا کیا کہ وہ جو ابھی پولوشن ہماری صرف صوبائی اور نیشنل لیول پہ ہے, وہ ساری اٹھ کے گراس روٹ لیول تک ٹرانسفر ہو جائے گی. مطلب فار ایگزامپل پیسے کا چلنا, یا اولیگارکی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے جو لوگ ہیں, فار ایگزامپل پہلے ایک ایم این اے ہوتا تھا, تو اب پہلے ایم این اے ایم پی ہوتے تھے, اب اسی گھر کے 2-3-4 لوگ اور ہوں گے, وہ چیئرمین بنے گا, وہ ضلعی چیئرمین بنے گا. تو اور اس کی مثال میں نے اپنے ضلع میں دیکھی ہے, میں بھٹشا سے تعلق رکھتا ہوں, تو مٹیاری میں آپ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مخدوم خاندان کے جو لوگ ہیں وہی رائج تھے جو لوکل گورنمنٹ کی سیٹ تھی. لیکن جہاں تک میں اپنی بات کروں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی ایک ایسا پروسیس ہے جس کو آپ چلائیں گے, جتنی بار چلتا رہے گا تو وہ ریفائن آتا رہے گا. تو آپ اس میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ دیکھیں ذیشان شہریار, بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کنسرن ہے یہ غلط نہیں ہے, لیکن اس کا جواب میں یہ دوں گا, اور جو آپ نے خود بھی دے دیا, کہ یہ ممکن ہے کہ ابتدائی فیز میں ایسا ہی ہو, بلکہ ممکن ہے کیا ایسا ہی ہوگا کہ جو سرزمین پہ پاورفل خاندان ہیں, جو پاورفل جماعتیں ہیں, جو پاورفل افراد ہیں, پاورفل گروہ ہیں, تو ظاہر ہے کہ شروع میں وہی لوکل گورنمنٹس پہ بھی حاوی رہیں گے, یہ نظر آتا ہے. لیکن وہی بات جو آپ نے کی کہ کم از کم اسپیس کریٹ ہوگا چھوٹی جماعتوں کے لیے, مڈل کلاس کے لیے, دکاندار کے لیے, وکیل کے لیے, اور ایک چھوٹے آبادگار کے لیے, چھوٹے تاجر کے لیے, نوجوانوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنسرن ہے کہ وہی پاورفل جو ایلیٹ ہے, وہی پاورفل جو خاندان ہے اور جو لوگ ہیں وہی اس پہ حاوی ہو جائیں گے, اس کا بالکل امکان موجود ہے, اور ایسا ہوا تھا. پرویز مشرف کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا, ہم نے دیکھا. اس کے بعد جب یہ پی 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 کے زمانے میں حکومت آئی تب بھی ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا تھا, اور پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ obvious ہے, نظر آتا ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن اس کو جواز بنا کے ہم یہ ونڈو بند نہیں کر سکتے, ہم یہ نرسری بند نہیں کر سکتے کہ نیچے سے کوئی لوگ ہی نہ آئے. تو مجھے اور آپ کو یہ بات اندازہ ہے کہ ایسا بالکل ہوگا, لیکن یہ عارضی ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے, میڈیا ڈیولپ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا ہے, نئے لوگ بڑھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے اور بھی مطلب ایکٹیو گروپس ہیں, لوگ ہیں, جماعتیں ہیں جو آگے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انکریمنٹل پروسیس سے اس بات کا سدباب ہو جائے گا, اور پسو پیش جو ہے وہ اس میں مڈل کلاس کے یا لو مڈل کلاس کے لوگ ہی آئیں گے, اور کہیں کہیں غریب لوگ بھی آنے کی مثالیں قائم کریں گے. تو اس لیے میں اس کنسرن کے باوجود جو کہ جائز ہے, اس بات کے حق میں ہوں کہ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے, کیونکہ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے نہ ہونے کی صورت میں آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک, اس کا نظام جمہوری اور وفاقی ہے. اب ہم آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ لوکل گورنمنٹ. دیکھیے میں نے پہلے بات کر چکا ہوں, لیکن تھوڑا سا میں اور دیتا ہوں پس منظر. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ آئین میں پابندی تھی نہیں, یعنی آئین تھے ہی نہیں جمہوری اعتبار سے, تو کسی بھی آئین نے پابند نہیں کیا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی جماعتوں کو جب کبھی پاور ملا انہوں نے ڈینائی کیا,
اور جو آمرانہ حکومتیں آئیں، مثال کے طور پہ یہ نظام ایوب خان نے 59 میں انٹروڈیوس کروایا، یہ نظام ضیاء الحق نے 79 میں دیا، اور پرویز مشرف نے 2001 میں دیا۔ ایسے یہ اور آرگیومنٹ بھی دیا جاتا ہے کافی کہ جو جمہوری لیڈرز ہیں وہ تو لوکل باڈی الیکشن نہیں کرواتے، لیکن جو ڈکٹیٹرز آئے ہیں ہمارے پاس وہ کروا دیتے تھے، وہ یہ کتنے جمہوری ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ تھوڑا سا آپ ڈیفائن کیجیے۔ تو اس میں اس کا میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس کا المیہ یہ ہے کہ چونکہ دستور نے پابند نہیں کیا اور سیاسی جماعتوں میں ڈینائل ہے اس سسٹم کے لیے، تو انہوں نے کبھی اس نظام کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ اس میں سب ایک پیج پہ ہیں، اس میں رائٹ ونگ جماعتیں ہوں اور سو کال لبرل پی پی ہو یا کوئی اور جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، جب کبھی جس کو موقع ملا انہوں نے اس کو ڈینائی کیا۔ لیکن جو تینوں آمروں نے اس نظام کو نافذ کیا تو تینوں نے جمہوریت کی نفی کے لیے اس کو اڈاپٹ کیا۔ یعنی ایوب خان اور ضیاء الحق اور مشرف نے جب اس نظام پر زور دیا تو انہوں نے اس نظام کو اس لیے نہیں زور دیا تھا کہ یہ جمہوریت کو اسٹرینتھن کرے، وفاقیت کو اسٹرینتھن کرے، انہوں نے جمہوریت اور وفاقیت کے ڈینائل کے لیے اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا بطور ایک ہتھیار کے، انسٹرومنٹ کے، کہ مطلب یہ نظام رہے ہی نہ۔ تو اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا، وہ قابل مذمت ہے، لیکن عاملوں نے جس بنیاد پر اس نظام کو جس انداز سے، جس تشکیل سے آگے بڑھایا، وہ جمہوریت اور وفاقیت کی اسٹرینتھن کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو ڈینائی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اور یہی ہم نے دیکھا کہ ایوب خان کے بیسک ڈیموکریٹس ہوں یا ضیاء الحق کے زمانے کی جو پوری آپ کا دور آپ کے سامنے ہے، پرویز مشرف نے ایک اور اپنی پوری بنیادی کلاس جو وہاں سے لے آیا وہ۔ اب یہ ہے کہ جو میں نے بتایا کہ آرٹیکل 140A کے تحت اب یہ پاکستان کے موجودہ دستور میں یہ بات آبلیگیٹری ہے، یہ لازمی ہے کہ ہر صوبہ، ایک تو سبجیکٹ صوبائی ہو گیا، دوسرا صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے صوبائی قوانین بنائیں اس کے بارے میں، اور تیسرا یہ کہ یہ نظام لازمی طور پر آئے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ چاہے پی 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 ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، تینوں جماعتوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے عملاً، اور جب کبھی جس کو موقع ملا ہے انہوں نے اس حوالے سے کوئی سیریس قدم نہیں اٹھایا کہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرینتھن کریں، اس کو جگہ پہ لے آئیں، اور اس بات کا کو ریئلائز کریں کہ یہ جمہوریت اور وفاقیت کی بنیاد ہے۔ اب صورتحال کیا ہے اس وقت کہ جو ایکٹس ہیں وہ تمام صوبوں میں بن چکے ہیں، وہ الگ بات کہ وہ متنازع ہیں کافی، پنجاب میں بھی کنٹروورشل ہے، سندھ میں بھی اس پر کنٹروورسی بہت ہوئی ہے، بلوچستان میں بھی تمام صوبوں میں ہوئی ہے، اور ابھی تک وہ ظاہر ہے کہ اس پر سپریم کورٹ کے اور عدالتوں کے بھی فیصلے موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات ہونے کی صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی مئی سے شروع ہونے تھے لیکن نظر آ رہا ہے کہ شاید ڈیلے ہوں، پنجاب میں بھی یہ صورتحال ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ 2022 جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کا سال ہے۔ یہ حکومتیں کتنا بھی بھاگیں، ظاہر ہے کہ یہ اتنا لمبا نہیں بھاگ سکتی کیونکہ عدالتوں نے آبلیگیشن ہے، تو اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور میں اس حوالے سے دو تین باتیں صرف کہوں جو کہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے شریعت سمجھنے کے لیے کہ لوکل گورنمنٹ سوائے سوئٹزرلینڈ کے دنیا کے کسی بھی ملک میں، پوری دنیا میں وہ آئینی حکومتیں نہیں ہوتی۔ آئینی کا مطلب ہے کہ وہ بنتی تو آئین کی روح سے ہیں، لیکن آئینی کا مطلب ہے کہ وہ آئین سازی میں یا قانون سازی میں رول نہیں پلے کرتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے لیجسلیٹو کاؤنسلز وہ نہیں ہوتی اور نہ وہ آئین سازی میں رول پلے کرتی ہے، ایک بات بھی ہے۔ دوسری بات کہ لوکل اور سوئٹزرلینڈ میں کیوں ہوتا ہے اس طرح سے، اس کا سبب یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کی واحد کنفیڈریشن ہے اس وقت۔ دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو کنفیڈریشن ہے اور وہ سوئٹزرلینڈ ہے، جہاں نہ ڈسٹرکٹس ہیں نہ صوبے ہیں، وہاں اس کو وہ کہتے ہیں کینٹنس۔ تو سوئس کنفیڈریشن جو ہے اٹ از کمپرائزڈ آف کینٹنس، ساورن کینٹنس۔
تو ہر کینٹن کو آپ صوبہ بھی کہہ سکتے ہیں، ضلع بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ماڈل ہے، اور وہاں ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ لیجسلیشن بھی کریں، اور چونکہ ان کے پاس یونٹ ہے ہی ایک، لیکن باقی ساری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک تو یہ بات کہ صوبائی معاملہ ہے. اب جو اس کا رول ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر صوبہ سندھ کے تناظر میں تو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ لوکل گورنمنٹ دراصل کوئی پالیسی میکنگ، کوئی لیجسلیٹو، کوئی کانسٹیٹیوشنل باڈی نہیں ہے. وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کا کام شہری سہولیات فراہم کرنا ہے، سیوک ایمینٹیز فراہم کرنا ہے، یعنی پینے کا صاف پانی اس نے دینا ہے، ڈرینیج، واٹر سپلائی، اسٹریٹ لائٹ، بیسک ایجوکیشن، بیسک ہیلتھ، یہ تمام، اور اس طرح کے بہت سے شعبے ہوتے ہیں کہ جو اس کے دائرے میں آتے ہیں. اور تو اگر ہم سندھ کے اور یا پورے ملک کے تمام صوبوں کے لوکل گورنمنٹس کو اس تناظر میں، اس دائرے میں محدود رکھیں جو دنیا جہان میں ہوتا ہے کہ ان کا کام زبان، رنگ، نسل، علاقے، قومیت، کلچر، سیاسی وابستگی، ہر اعتبار سے اس سے قطع نظر لوکل گورنمنٹ نے جو بھی لوگ رہتے ہیں، شہری رہتے ہیں، ان کو یکساں شہری سہولیات فراہم کرنا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بنیادی. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات طے کر دی جائے گی تو پھر کوئی تنازعات نہیں ابھریں گے، چاہے لوگ سندھی بولنے والے ہوں، چاہے اردو بولنے والے ہوں، چاہے ہماری پرانی سیکولر آبادی، کہیں کہیں پنجابی بولنے والی آبادی ہے، کچھ اور آبادیاں ہیں، جہاں جہاں جو بھی آبادیاں مستقل یہیں کی سرزمین کی آبادیاں ہیں، وہ یہیں کے لوگ ہیں. تو سب کو پانی چاہیے، سب کو گلیاں صاف چاہیے، سب کو بیسک ہیلتھ یونٹ بہتر چاہیے، سب کو بیسک ایجوکیشن اسکول بہتر چاہیے، سب کو اسٹریٹ لائٹ چاہیے. تو آخر اس میں کیا قباحت ہے، کیا کوئی تنازع ہے کہ آخر جتنے بھی ہماری مستقل آبادیاں، جتنے بھی زبانیں بولنے والے لوگ ہمارے صوبے کے مستقل شہری ہیں، ان کو لوکل گورنمنٹ وہ تمام شہری سہولیات، شہری کا مطلب اربن نہیں ہے، سیوک ایمینٹیز ہے، کہ سیوک ایمینٹیز کہ جو ریاست سہولیات فراہم کرتی ہے اپنے شہریوں کو، اس معنوں میں شہری وہ برابر دی جائے. اب پرابلم ہمارے صوبے میں کیا ہوا، میں آپ کو مثال دوں کہ دو ایکسٹریمز پہ ہم مسلسل 2010 کے بعد رہے ہیں. 2011 میں جو ایکٹ آیا، اس زمانے میں پی 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 اور ایم کیو ایم کا سندھ میں کی کولیشن گورنمنٹ تھی. اب آپ حساب لگائیے کہ ایک منتخب صوبائی اسمبلی کے ہوتے ہوئے بابر اوان صاحب اسلام آباد سے آئے اور گورنر ہاؤس سے اعلان کیا کہ یہ آپ کا نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے. بھائی جب آپ کے پاس صوبائی اسمبلی ہے، جب آپ کے پاس دونوں جماعتیں صوبے کی وہ اسمبلی میں موجود ہیں اور ایک ہی حکومت کا حصہ بھی ہیں، تو آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی ہے کہ بابر اوان کو وہاں سے امپورٹ کر کے اور گورنر آرڈیننس پاس کروایا جائے، اور وہ بھی گورنر ہاؤس ہے. تو پھر اس کے بعد ظاہر اس پہ تنازعات کھڑے ہوئے. پھر 2012 میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایکٹ اسمبلی سے پاس کروایا گیا، اور وہ ایک بہت متنازع رہا. اس کا سبب یہ تھا کہ اس ایک کے تحت ظاہر ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس 46 سبجیکٹ رکھے، 46 سبجیکٹ دے دیے گئے لوکل گورنمنٹ کو. مطلب اتنے شعبے کبھی صوبے کو نہیں ملے جتنے شعبے آپ نے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بات، پھر جو نظام تھا وہ ڈیول تھا کہ کراچی کے لیے ایک اور سسٹم ہے، اور باقی حالانکہ بڑے شہروں میں سسٹم ہوتے ہیں جس میں یقیناً میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جس طرح سے ایک پاس ہوا، اور پھر اوپر سے کیا تباہی ہوئی اس میں کہ وہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اسمبلی سے پاس کروایا 3.5 منٹوں میں. مطلب نہ اس پہ گفتگو ہوئی، نہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، نہ اس پر کوئی مکالمہ ہوا، نہ اس کی کوئی اچھائیاں برائیاں پیش ہوئی، نہ تجزیہ ہوا، نہ 3.5 منٹ میں وہ مرحوم ایاز سمرو صاحب جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب تو وہ پاس پیش ہوا، قبول ہے، مذاق بنایا گیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی اجلت میں یہ پاس کروایا گیا تھا اتنی ہی اجلت میں اس کو واپس لے لیا گیا
2013 کے انتخابات سے پہلے پی پی کو معلوم تھا کہ اب اگر ہم یہی ایکٹ لے کر جائیں گے پبلک میں تو ہمارا ڈومین تو ہمیں معاف نہیں کرے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح سے پاس کیا گیا وہ بھی ایک مذاق تھا, جس طرح سے وہ رد کیا گیا وہ بھی ایک مذاق تھا, اور نتیجے میں 13 کا ایک الگ آ گیا, اور 13 کے بعد انہوں نے کام چلایا اپنا. اب جو 2019 میں اور 2020 میں اور فائنلی 2021 میں اس کو پھر دوبارہ اس میں ترامیم کی گئی مسلسل, اور ابھی وہ پاس ہو چکی ہے, ابھی تک وہ کنٹروورشل ہے, سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا ہوا ہے. میرا یہ کہنا ہوگا آپ کی توسط سے کہ دیکھیں اگر سیاسی جماعتیں چاہے پی 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 ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, کوئی اور جماعت ہو, اگر لوکل گورنمنٹ ایکٹس آپ گروہی مفادات کے لیے بنائیں گے تو وہ کبھی بھی صوبے کو سرو نہیں کریں گے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ ایسا ہو جس میں سب لوگ اپنے لیے بہتری محسوس کریں کہ یہ ہم سب کے لیے, چاہے وہ سندھی بولنے والے ہوں, چاہے وہ اردو بولنے والے ہوں, چاہے کوئی ہماری مستقل آبادیاں اور ہوں. تو اگر یہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مذاق کرنا بند کریں یہ تمام جماعتیں, اور لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, وہ لوکل گورنمنٹ دنیا کا سب سے سمپلیسٹ سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے شہری سہولیات دینی ہے. تو میرے خیال سے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ یہ گروہی مفادات کے لیے نہ کریں, نہ پی 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 وہی کام کرے, نہ یہ کام ایم کیو ایم کرے, نہ یہ کام جماعت اسلامی کرے, نہ یہ کام جی ڈی اے کرے, نہ کوئی اور فریق کرے. یہ لوکل گورنمنٹ ایک کسی جماعت کے لیے نہیں آنا چاہیے. یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہمارے صوبے کی آبادی شہریوں کے لیے آنا چاہیے, چاہے ان کی زبان اردو ہو, چاہے سندھی ہو, چاہے کوئی اور زبان ہو. یہ ہمارے مستقل شہریوں کے لیے. تو اس لیے یہ جو انداز اپنایا ہوا ہے 2011 سے اب تک پی 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 نے بھی یہی اپنایا ہوا ہے, مطلب ایک غیر سنجیدگی کی حد ہے کہ آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کو. کبھی آپ بلیک میل میں آ کے پورا غلط بنا دیتے ہیں, یعنی یا تو آپ سب کچھ دیتے ہیں یا آپ کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کیا گراؤنڈ نہیں ہے کوئی. اس لیے دنیا میں جو اسٹیبلش پریکٹسز ہیں, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ جب 2012 میں یہ سارا سلسلہ بنا اور معاملہ ہوا تو اس زمانے میں ڈاکٹر سکندر مندرو صاحب وزیر تھے مکانی اداروں کے. میں نے ان کو اتنی موٹی کتاب دے دی گفٹ کر کے کہ یہ کتاب ہے, کیونکہ میں سب پڑھاتا ہوں کہ اس میں دنیا کے تمام کامیاب لوکل گورنمنٹ سسٹمز کے تفصیل ہے. تو میں نے کہا یہ آپ رکھ لیجئے, اپنی دیکھ لیجئے ان کو, اور دونوں طرف سے ماہرین کی کوئی کمیٹی بنائیے جو اس کو دیکھے پراپر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں سب کچھ کرتی ہیں اپنے سیاسی گینز کے لیے, ان کو دلچسپی ہے نہیں اس صوبے کے شہریوں کے بنیادی مسائل سے. تو نتیجہ یہ ہے کہ چاہے وہ اربن ایریاز ہوں, چاہے وہ درمیانے ایریاز ہوں, چاہے دیہاتی ایریاز ہوں, شہری سہولیات سے سب کے سب لوگ محروم ہیں کیونکہ صوبے کے پاس کوئی ایفیشینٹ, کوئی افیکٹو لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں. So that brings me to my next question کہ آپ نے ابھی ایم کیو اور پیپلز پارٹی کے بارے میں ایٹ لینتھ تھوڑی بات کی, لیکن یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ریسنٹ ان کا الائنس ہوا ہے, کیونکہ یو آر ویری ووکل کہ جب باتیں چل رہی تھی کہ وسیم اختر کو گورنر لگایا جائے گا تو آئی ریڈ کہ آپ نے لکھا تھا کہ دہشت گردوں کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں کراچی کے اندر جن کو لگایا جا سکتا ہے. تو یو آر ویری ووکل اباؤٹ اٹ کہ یار یہ نیکسس جو ہے یہ عوام کی بہتری میں نہیں ہوگی اس سے کچھ. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے اگر یہ دو جماعتیں جن کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے لوگ سفر کرتے ہیں, شہر سفر کرتا ہے, پیپلز پارٹی کام نہیں کرواتی, وہ کہتے ہیں ہمیں ووٹ نہیں ملتا ہے ہم کیوں کام کروائیں, ایم کیو ایم جو ہے وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, وہ تو مطلب کیوس پھیلا رہتا ہے شہر میں. تو ان کے ساتھ کام کرنے سے کیا کسی قسم کی بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے بھی ساتھ تو پہلے بھی آئے ہیں لیکن کچھ اس میں سے نکلا نہیں ہے, اس دفعہ کچھ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شہریار, میں تو اس کو, آپ کو پتہ ہے میں بہت ووکل آدمی ہوں, میں نے تو اس میں بھی لکھا تھا جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ یہ فیوڈل فاشسٹ نیکسس ہے. ایک طرف فیوڈل ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, دوسری طرف اربن فاشسٹ ہے جس کا اردو بولنے والے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک بات تو میں سے بڑا واضح ہوں, نہ پی 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 نے اپنے ان تمام ووٹرز کے لیے کبھی کچھ کیا ہے جو سندھی بولنے والے ہیں مینلی, حالانکہ ان کو ووٹ تو اور بھی دیتے ہیں, اردو بولنے والے دیتے ہیں,
اور نہ ایم کیو ایم کی فاشسٹ سیاست نے اردو بولنے والے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے کسان مزدوروں کو، لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو کوئی ایک بھی ایسا کوئی بتائیے کوئی بینیفٹ کہ ان کو کوئی عملاً بینیفٹ سوائے لفاظی کے، جذباتیت کے اور ایکسپلائٹ کرنے کے، مجھے بتائیے کہ 40 سال پہلے اردو بولنے والی ینگ جنریشن تب بھی انہی مسائل کا شکار تھی، اب بھی اس کا شکار ہے. لو مڈل کلاس کے لوگ تب بھی ان مسائل کا شکار تھے، آج بھی. اور یہ وہ جماعت ہے جو سوائے ان 8-10 سالوں کے مسلسل پاور میں رہی ہے. پاکستان کی واحد جماعت ہے جو ہر زمانے میں پاور میں رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی 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 حقیقی طور پر نمائندہ ہے سندھی بولنے والے عام لوگوں کی. ظاہر ہے کہ نظام ایسا ہے کہ جس میں یہ ایلیٹ کلاس اور فیوڈل اور جاگیردار ولایت ہیں. نہ میں نے کبھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ایم کیو ایم جیسی فاشسٹ جماعت جو ہے وہ کبھی نمائندہ ہو سکتی ہے ہمارے اردو بولنے والے عوام کی، اور وہ جو ہمارے اپنے عوام ہیں، ہمارے صوبے کے عوام ہیں، ہمارا حصہ ہیں، ہمارا وجود کا حصہ ہے. تو اس لیے ایک بات تو یہ. دوسری بات کہ ان کے درمیان اتحاد کوئی نئی بات نہیں ہے. 1988 میں پہلی مرتبہ اتحاد ہوا تھا. تو 88 ہر زمانے میں سمجھتا ہوں کہ پی 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 کی واحد حکومت جو ہے وہ 2013 کے بعد کی ہے کہ جس میں ایم کیو ایم شامل نہیں رہی ان کے ساتھ.